بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ الناس تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ قاف پہ آپ کو گرین نشان نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، واو کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے اور واو سے پیچھے پیش ہے، اور یہ بن گیا واو مدہ۔ واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ زال، زال نرم حروف ہے اس لیے ہم زال پہ زبان باہر نکالتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ را پہ گرین کلر ہے اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے، پر یعنی موٹا۔ برب، نون کے اوپر چھوٹی سی شد ہے اس لیے بن گیا نون مشدد، اور نون مشدد پہ ہم غنہ کرتے ہیں۔ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ نیکسٹ آیت۔ مالک الناس۔ مالی کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کن نون مشدد ہے اس لیے نون مشدد پہ ہم غنہ کرتے ہیں اور نون کے ساتھ الف ہے۔ قرآن پاک میں الف اگر کسی بھی جگہ پہ آتا ہے تو ہم اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ مالک الناس۔ سین پہ ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے دانتوں کو ساتھ ملا کے۔ مالک الناس۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک الف کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی ون فنگر اوپن کر لیں۔ الہ الناس، الہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم نے اخفا کیا۔ اخفا کا قاعدہ ہے نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا کا کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ اخفا کرتے ہیں۔ اب نون ساکن کے بعد شین آ گیا اور شین حروف اخفا کا لفظ ہے۔ من شر
من شر آپ میرے پیچھے اس کی پریکٹس کریں. من شر وسواسل. واو کو میں نے ایک الف کے برابر لمبا کیا کیونکہ واو کے ساتھ الف آ گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف اگر پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آتا ہے تو ہم الف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. من شر الوسواس خناس. خوا پہ گرین کلر ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے. نون مشدد ہے، نون پہ ہم غنہ کریں گے اور نون کے ساتھ الف آ گیا، الف کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لاسٹ پہ سین ہے، سیٹی کی آواز نکالیں گے. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذی کے الف پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے اس کے اوپر زبر کیسے لگائی؟ اگر قرآن پاک میں الف خالی ہو اور آپ کو نہیں پتہ ہم نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے یا زیر، تو آپ نے الف کے ساتھ والا دوسرا لفظ جو ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے. اگر الف کے ساتھ لام ہوگا تو آپ نے الف کے اوپر آٹومیٹکلی خود ہی آپ نے زبر لگانی ہے. الذی ذی، یا کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے لفظ پہ زیر ہے، تو یہ بن گیا یا مدہ، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. الذی یوسوس فی کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پیچھے زیر ہے، تو یہ بن گیا یا مدہ، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.